مضمون شہریت 8ویں جماعت سبق نمبر 3 مرکزی مجلس عاملہ درسی کتاب صفحہ نمبر 75۔ عزیز طلبہ، آج ہم 8ویں جماعت کے مضمون شہریت کے سبق نمبر 3 مرکزی مجلس عاملہ کا مطالعہ کریں گے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور اہم نکات کو اپنے بیاضوں میں لکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے اس ویڈیو میں ہم جن نکات کا مطالعہ کرنے والے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ وفاقی حکومت کی تشکیل، صدر جمہوریہ، صدر جمہوریہ کا انتخاب، صدر جمہوریہ کے فرائض، وزیر اعظم اور وزرائے کونسل یعنی کابینہ، وزیر اعظم کی ذمہ داریاں، وزرائے کونسل پر پارلیمنٹ کس طرح نگرانی رکھتی ہے۔ نمبر 1 بحث و مباحثہ، نمبر 2 سوال جواب، نمبر 3 وقفہ صفر اور نمبر 4 تحریک عدم اعتماد۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے مرکزی سطح پر قانون ساز مجلس یعنی پارلیمنٹ کی تشکیل کے ساتھ ساتھ اس کے طریقہ کار سے متعلق معلومات حاصل کی۔ اس سبق میں ہم مرکزی مجلس عاملہ کا مطالعہ کریں گے۔ وفاقی حکومت کی تشکیل۔ وفاقی حکومت سے مراد یہاں مرکزی حکومت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قانون ساز مجلس یعنی لوک سبھا اور راجیہ سبھا، مجلس عاملہ یعنی وزیر اعظم اور وزرائے کونسل اور عدلیہ نظام حکومت کی 3 اہم اکائیاں ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھ کر کام کرتی ہے۔ پارلیمانی نظام حکومت میں مجلس عاملہ قانون ساز مجلس کا حصہ ہوتی ہے اور اسی کو جواب دہ ہوتی ہے۔ مجلس عاملہ میں کس کا شمار ہوتا ہے، دستور میں اس کے بارے میں کون سی توضیحات ہیں، مجلس عاملہ عوام کی فلاح کی پالیسی کس طرح تیار کرتی ہے وغیرہ کی معلومات ہمیں حاصل کرنا ہے۔ تو آئیے مرکزی مجلس عاملہ کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، بھارت کی مرکزی مجلس عاملہ میں صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور وزرائے کونسل کا شمار ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم ان تینوں کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے۔ صدر جمہوریہ بھارت کی آئینی شقوں کے مطابق صدر جمہوریہ بھارت کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صدر جمہوریہ بھارتی جمہوریت کا نمائندہ بھی ہوتا ہے، اسی لیے یہ عہدہ نہایت محترم اور باوقار ہے۔ آئین ہند نے صدر جمہوریہ کو مکمل اختیار عاملہ دیا ہے۔ ملک کے حکومتی امور صدر جمہوریہ کی نگرانی میں انجام پاتے ہیں۔ اس کے باوجود عملی طور پر وزیر اعظم اور وزرائے کونسل حکومتی کام کاج کرتے ہیں، اسی لیے صدر جمہوریہ آئینی صدر برائے نام ہے، جبکہ وزیر اعظم انتظامی سربراہ ہوتا ہے۔ صدر جمہوریہ کا انتخاب۔ بھارت کے عوام بالواسطہ طور پر صدر جمہوریہ کو منتخب کرتے ہیں، یعنی صدر جمہوریہ کو عوام راست طور پر ووٹنگ کے ذریعے منتخب نہیں کرتے، بلکہ ان کے منتخب کردہ ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی صدر جمہوریہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ لوک سبھا، راجیہ سبھا اور ریاستی اسمبلی یعنی ودھان سبھا کے اراکین کے اس گروہ کو انتخابی مجلس کہا جاتا ہے، جو صدر جمہوریہ کو منتخب کرتے ہیں۔ صدر جمہوریہ کا الیکشن عام انتخابات سے مختلف ہوتا ہے۔
یعنی اس الیکشن میں ون ممبر ون ووٹ جیسا نہیں ہے، بلکہ ایک ممبر کے ووٹ کو اس کے انتخابی علاقے کی آبادی کے اوسط میں گنا جاتا ہے۔ ووٹ گننے کا طریقہ یہ ہے کہ ریاست کی آبادی کو اس ریاست کی اسمبلی میں چنے گئے ممبران کی تعداد سے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جو حاصل تقسیم نکلتا ہے اس کو 1000 میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ کی مدت کار 5 سال ہوتی ہے۔ صدر جمہوریہ کے امیدوار کا بھارتی شہری ہونا لازمی ہے۔ اس کی عمر 35 سال مکمل ہونی چاہیے۔ بطور صدر جمہوریہ منتخب شدہ شخص کو اپنے عہدے کا حلف لینا ہوتا ہے۔ آئین کی حفاظت اور آئین کے مطابق انتظامی امور کی نگرانی صدر جمہوریہ کے فرائض ہیں۔ صدر جمہوریہ وزیر اعظم اور وزرائے کونسل کے مشوروں پر انتظامی امور انجام دیتے ہیں۔ آئین کی حفاظت کرنا صدر جمہوریہ کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر ان کے کسی طرز عمل سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ صدر جمہوریہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں عہدے سے برخاست کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ اس برطرفی کے عمل کو عمل مواخذہ کہتے ہیں۔ صدر جمہوریہ کی جانب سے آئین میں مداخلت یا خلاف ورزی پائی جانے پر کوئی ایک ایوان الزام کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا ایوان اس کی تفتیش کرتا ہے۔ دونوں ایوانوں میں خصوصی اکثریت یعنی 2/3 سے تجویز پاس ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد صدر جمہوریہ عہدے سے ہٹ جاتے ہیں۔ صدر جمہوریہ کے فرائض اور اختیارات۔ آئین نے صدر جمہوریہ کو کئی کاموں کے اختیارات دیے ہیں۔ ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، پارلیمنٹ کا اجلاس منعقد کرنا، برخاست کرنا، پارلیمنٹ کو پیغام دینا، لوک سبھا قبل از مدت یا مدت کے بعد برخاست کرنا، یہ تمام اختیارات صدر جمہوریہ کو حاصل ہیں۔ نمبر 2، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ذریعے منظور کیے ہوئے مسودہ قانون پر صدر جمہوریہ کے دستخط نہایت ضروری ہیں۔ ان کے دستخط کے بغیر مسودہ قانون میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، وزیر اعظم کی نامزدگی صدر جمہوریہ کرتے ہیں اور وزیر اعظم کی تجویز کردہ شخص کی عہدۂ وزارت پر تقرری بھی صدر جمہوریہ کا اختیار ہے۔ نمبر 4، عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ اور عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ کے ججوں کا تقرر بھی صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ اسی طرح تمام ریاستوں کے گورنر، چیف الیکشن کمشنر اور دیگر اہم عہدوں پر تقرری بھی صدر جمہوریہ کے اختیارات میں شامل ہیں۔ نمبر 5، صدر جمہوریہ تینوں دفاعی افواج یعنی بری، بحری اور فضائی فوج کے سربراہ اعلیٰ ہوتے ہیں۔ جنگ اور امن سے متعلق فیصلے صدر جمہوریہ ہی کرتے ہیں۔ نمبر 6، صدر جمہوریہ کو کئی عدالتی اختیارات بھی حاصل ہیں۔ مثلا کسی شخص کی سزا میں تخفیف کرنا، سزا کی شدت کو کم کرنا یا استثنائی صورتحال میں انسانیت کے نقطہ نظر سے سزا میں تخفیف کرنا یا معاف کرنا وغیرہ۔ نمبر 7، ملک میں ناگہانی حالات پیدا ہونے پر صدر جمہوریہ ایمرجنسی نافذ کر سکتے ہیں۔ آئین میں 3 قسم کی ایمرجنسی کا ذکر ہے۔ نمبر 1، قومی ایمرجنسی۔ نمبر 2، وفاقی ریاستی ایمرجنسی یا صدر راج، اور نمبر 3، معاشی ایمرجنسی۔ وزیر اعظم اور وزرائے کونسل یعنی کابینہ۔ عزیز طلبہ، صدر جمہوریہ کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد اب ہم
وزیر اعظم اور وزرائے کونسل کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ صدر جمہوریہ آئینی سربراہ اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کے اختیارات محض برائے نام ہوتے ہیں۔ حکومت کے انتظامی امور دراصل وزیر اعظم اور ان کی کابینہ ہی سنبھالتے ہیں۔ انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی اپنے کسی رہنما کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے منتخب کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اسی پارٹی کے وزیر اعظم کے قابل اعتماد ساتھیوں کو کابینہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم اور دیگر وزراء کا پارلیمنٹ کا رکن ہونا ضروری ہے۔ اگر نہ ہو تو انہیں 6 مہینے کی مدت میں پارلیمنٹ کی رکنیت حاصل کرنا ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ صحیح معنوں میں حکومت کا کام کاج سنبھالتے ہیں، یعنی حکومت کا کام کاج چلانے کے حقیقی اختیارات وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے پاس ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کی ذمہ داریاں۔ نمبر 1، وزیر اعظم کو سب سے پہلے اپنی کابینہ تشکیل دینا ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اپنی پارٹی کے قابل اعتماد ساتھیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ وزرات کے انتخاب کے لیے انتظامی تجربہ، حکومتی کام کاج کی مہارت، صلاحیت اور موضوعات میں مہارت وغیرہ پر بھی غور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، وزرائے کونسل میں کسے شامل کیا جائے یہ طے کرنے کے بعد وزیر اعظم ان وزراء میں محکموں کی تقسیم کرتے ہیں، یعنی کس وزیر کو کون سا محکمہ دینا ہے اس کا اختیار وزیر اعظم کو حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، وزیر اعظم وزرائے کونسل کے سربراہ ہوتے ہیں۔ وزرائے کونسل کے تمام اجلاس وزیر اعظم کی صدارت میں ہوتے ہیں۔ نمبر 4، محکموں کی تقسیم کے بعد مختلف محکموں میں تال میل قائم رکھنا، محکموں میں باہمی تعاون کو فروغ دینا اور محکموں کے کام کاج اور اہلیت کی نگرانی کی ذمہ داری بھی وزیر اعظم کو نبھانی پڑتی ہے۔ نمبر 5، بین الاقوامی سطح پر ملک کی ساکھ بلند کرنے کے لیے عالمی رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کرنا، اعتماد بحال کرنا اور ناگہانی حالات میں آفت زدہ لوگوں کی حمایت میں کھڑے رہنا جیسے کام بھی وزیر اعظم انجام دیتے ہیں۔ وزرائے کونسل کی ذمہ داریاں۔ عزیز طلبہ، وزیر اعظم کی ذمہ داریوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد اب ہم وزرائے کونسل کی ذمہ داریوں کا مطالعہ کریں گے۔ نمبر 1، پارلیمانی طرز حکومت میں وزرائے کونسل قانون سازی کے لیے پہل کرتی ہے۔ اس کا مسودہ تیار کر کے اس پر مباحثہ کراتی ہے اور پھر اسے پارلیمنٹ کے ایوان میں پیش کیا جاتا ہے۔ وزرائے کونسل تمام اہم مسائل پر بحث و مباحثے کے بعد فیصلہ کرتی ہے۔ نمبر 2، تعلیم، زراعت، صنعتیں، صحت اور خارجہ معاملات جیسے بہت سارے موضوعات پر وزرائے کونسل کو ایک مقررہ حکمت عملی یا کام کرنے کی سمت طے کرنا ہوتی ہے۔ وزرائے کونسل کی طے کردہ پالیسیوں کے لیے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا لازمی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اپنے اپنے محکمے کی پالیسیاں پارلیمنٹ میں پیش کر کے ان پر بحث و مباحثے کے بعد پارلیمنٹ میں انہیں منظور کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3، وزرائے کونسل کی اہم ذمہ داری پالیسیوں کو روبہ عمل لانا ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ سے کسی پالیسی یا قانون کی تجویز کو منظوری مل جانے کے بعد وزرائے کونسل ان پر عمل کرتی ہے۔ وزرائے کونسل پر پارلیمنٹ کس طرح نگرانی رکھتی ہے؟ پارلیمانی طرز حکومت میں
پارلیمنٹ وزرائے کونسل پر قابو رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ پالیسی یا قانون سازی اس پر عمل آوری اور اس کے بعد کے دور میں بھی وزرائے کونسل پارلیمنٹ کے زیر نگرانی ہوتی ہے۔ یہ نگرانی درج ذیل طریقوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، بحث و مباحثہ اور تبادلہ خیال۔ نمبر 2، سوال جواب۔ نمبر 3، وقفہ صفر۔ اور نمبر 4، تحریک عدم اعتماد۔ آئیے اب ان نکات کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ بحث و مباحثہ اور تبادلہ خیال۔ قانون تیار کرنے کے دوران اراکین پارلیمنٹ بحث و مباحثہ اور تبادلہ خیال کے ذریعے پالیسیوں یا قانون میں موجود خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ قانون کو خامیوں سے پاک رکھنے کے لیے یہ بحث و مباحثہ اہم ثابت ہوتا ہے۔ سوال جواب۔ پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران کام کاج کی ابتدا اراکین پارلیمان کے ذریعے پوچھے گئے سوالوں سے ہوتی ہے۔ متعلقہ وزیر کو ان سوالوں کے اطمینان بخش جواب دینا ہوتے ہیں۔ سوال جواب وزرائے کونسل پر قابو اور نگرانی رکھنے کا انتہائی مؤثر طریقہ ہے۔ اس درمیان حکومت پر تنقید کرنے اور مختلف مسائل پر سوالات پیش کرنے کا کام بھی ہوتا ہے۔ وزیر کے جواب سے اطمینان نہ ہونے کی صورت میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنا اختلاف درج کراتے وقت کبھی کبھی ارکان پارلیمان ایوان سے باہر نکل جاتے ہیں یا پھر نعرے بازی کرتے ہوئے ایوان کے بیچوں بیچ جمع ہو جاتے ہیں۔ وقفہ صفر۔ اجلاس کے دوران دوپہر 12 بجے کا وقت وقفہ صفر کہلاتا ہے۔ اس درمیان عوامی اعتبار سے کسی بھی اہم مسئلے پر بحث و مباحثہ کرایا جاتا ہے۔ تحریک عدم اعتماد۔ تحریک عدم اعتماد وزرائے کونسل پر قابو رکھنے کا مؤثر طریقہ ہے۔ جب تک لوک سبھا میں اکثریت ہوتی ہے تب تک ہی حکومت کام کر سکتی ہے۔ ارکان پارلیمان کے ذریعے اکثریت واپس لینے کی صورت میں حکومت یا وزرائے کونسل برسر اقتدار نہیں رہ سکتی۔ ہمیں وزرائے کونسل پر اعتماد نہیں، یہ کہہ کر ارکان پارلیمان عدم اعتماد کی تحریک پیش کر سکتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد منظور ہو جانے کی صورت میں وزرائے کونسل کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر سبق نمبر 3 مرکزی مجلس عاملہ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا ہوگا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور مجلس وزراء کے انتخاب، ان کے کام اور ذمہ داریوں سے بخوبی واقف ہو چکے ہوں گے۔ اگر آپ اسی طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے خواہش مند ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ای کنٹینٹ فار اردو میڈیم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے اور دوسروں کو شیئر بھی کیجئے۔ انشاءاللہ دیگر موضوعات پر مزید ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔